پاکستانی قیادت نے دشمن کو مارکہ حق پر دیا سبق پھر یاد دلا دیا۔ مرکزی تقریب سے خطاب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، بھارتی جارحیت پر پاکستان کا جواب تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی۔ بھارتی قیادت نے اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہوئے جارحیت کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے اپنی مہارت ثابت کی۔ پاک فضائیہ نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھائی۔ شاہینوں نے دشمن کے 8 طیارے مار گرائے۔ پاکستان ہمیشہ سے امن کا داعی رہا ہے۔ ہم نے عالمی امن کے لیے عملی اقدامات کیے۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ کشمیری عوام کو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ پانی ہماری 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے۔ اپنے آبی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ افغان سرزمین کا پاکستان سمیت دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کے لیے استعمال بند ہونا چاہیے۔ صدر مملکت کا فلسطینی عوام کی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ دشمن نے ہمیشہ کی طرح معصوم بچوں اور شہریوں کو نشانہ بنا کر ہم پر بلا اشتعال جنگ مسلط کر دی۔ ہماری بہادر افواج نے دشمن کی طرف سے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ فتح میزائلوں نے بھارت کے فضائی دفاع کے نظام کو نیست و نابود کر دیا۔ ہر طرف ہمارے شاہینوں کا غلبہ تھا اور ہر جانب دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ ہر طرف شاہینوں کا غلبہ اور دشمن کے طیاروں کا ملبہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مارکہ حق کی مرکزی تقریب سے خطاب۔ کہا، بزدل دشمن نے ہم پر جنگ مسلط کر دی، جس کا بہادر افواج نے تاریخی جواب دیا۔ بھارت نے ہماری پیشکش کے جواب میں جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ جب ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے دشمن کو سبق سکھایا۔ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے صدر ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب، ترکیہ، چین اور دوست ملکوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 2 ایٹمی ملکوں میں جنگ جاری رہتی تو اس کا بھیانک انجام ہوتا۔ پوری قوم فیلڈ مارشل عاصم منیر کو سلام پیش کرتی ہے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو ختم کر کے دم لیں گے۔ نہتے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم کا 10 مئی کو یوم دشمن جان لے، ہر پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام GHQ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، آئندہ جارحیت کی تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ مارکہ حق میں پاکستان نے دشمن کو تصور سے بڑھ کر ہزیمت پہنچائی۔ پاک فضائیہ نے 26 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ افواج پاکستان اور عوام پہلے کبھی طاقت سے مرغوب ہوئے نہ آئندہ ہوں گے۔ مارکہ حق میں حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ مارکہ حق میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا۔ پاکستان نے ہر مرتبہ دشمن کو شکست فاحش سے دوچار کیا۔ مئی 2025 کا واقعہ اچانک پیش آنے والا مارکہ نہیں تھا۔ یہ مارکہ 2 ممالک کے درمیان روایتی جنگ نہ تھی۔ در حقیقت مارکہ حق 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ بھارت خود کردہ واقعات کا الزام پاکستان پر لگا کر جنگی ہیجان پیدا کرتا رہا۔ بھارت پاکستان پر الزام لگا کر خطے میں اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ شہداء نے فتح کی قیمت اپنے خون سے چکائی۔ شکست خوردہ دشمن کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور کیا۔ ہماری عسکری حکمت عملی کا محور جارحیت نہیں، امن کا تحفظ ہے۔ دشمن کی ثالثی کی پیشکش کو خطے کے وسیع تر امن کی خاطر قبول کیا۔ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ فیلڈ مارشل کا ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کا تذکرہ۔ کہا، پاکستان تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ اعتماد پر امریکی صدر ٹرمپ کے مشکور ہیں۔ اقوام عالم نے جنگ بندی کی پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان حقیقی امن ساز ملک کی حیثیت سے دنیا میں نمایاں ہوا ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی افغان طالبہ رجیم کو وارننگ۔ کہا، افغانستان دہشت گردی کے مراکز اور اپنی آماد جگہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ بھارت کی ایما پر فتح الخوارج اور فتح الہندوستان کی پشت پناہی بند کرے۔ بھارت ہزیمت اٹھانے کے بعد ریاستی دہشت گردی کو بڑھاوا دے رہا ہے۔ مسلح افواج اور عوام مل کر دہشت گردی کا عنقریب کامیابی سے خاتمہ کریں گے۔ پاکستان کی کوئی بھی داستان کشمیر کے بغیر ادھوری ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کیا جائے۔ ہر محاذ پر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ پاکستان آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک کاوشیں جاری رکھے گا۔ مارکہ حق وہ دن جب حق باطل پر غالب آیا۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان مونومنٹ پر خصوصی تقریب۔
صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شرکت، مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوئے۔ تقریب میں شہداء کے لیے 1 منٹ کی خاموشی۔ موسم کی خرابی کے باوجود تقریب جاری رہی۔ گلوکاروں کے ملی نغموں نے دلوں کو گرما دیا۔ بچوں نے ملی نغمے گنگنا کر خوب داد وصول کی۔ GHQ میں بنیانو مرصوص کو 1 سال مکمل ہونے پر تقریب۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ ایئر چیف ظہیر احمد بابر سدھو، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ پاک فوج کے چاقو چبند دستے نے سلامی دی۔ مارکہ حق باطل کے غرور پر سچ کی فیصلہ کن ضرب۔ آپریشن بنیانو مرصوص نے بھارت کے پرخچے اڑا دیے۔ زمینی شیروں کی دھاڑ، آسمان پر شاہینوں کی اڑان، بحریہ کے جان بازوں کی گرج۔ 10 مئی 2025 کو حق کے للکار نے دشمن کے غرور کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر کے نعروں نے ہندوستانی سازشوں کو نیست و نابود کیا۔ حق کی طاقت کے آگے باطل کی تدبیر الٹی پڑ گئی۔ گمبد کی دیواریں گر گئی۔ سبز ہلالی پرچم فتح کی علامت بن کر ابھرا۔ حوصلے جیت گئے، بھارتی تکبر شکست کھا گیا۔ پاکستان کی تاریخی کامیابی پر دشمن کے عزائم زمین بوس ہوئے۔ قوم، جذبہ اور جرت ایک آواز بنے۔ پاکستان کی وہ تاریخ فتح جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، عرض پاک کو عالمی سطح پر ایک نیا مقام دیا۔ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی سازش لیے بزدل دشمن خود تنہائی کی تاریکی میں کھو گیا۔ پاکستان عالمی سفارتکاری کا محور بن کر ابھرا۔ یہ مارکہ قوم کے عزم اور وحدت کی علامت بن گیا۔ دشمن آج بھی مارکے حق کے زخم چاٹ رہا ہے۔ عرض پاک پر اب دوبارہ میلی آنکھ ڈالی تو خدا گواہ ہے۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ جنگ بندی کا اہم موڑ آ گیا۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکی تجاویز پر جواب بھجوا دیا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنگ کے خاتمے اور آبِ ہرمز میں بحری آمد و رفت کی سلامتی پر توجہ دی گئی۔ ایرانی صدر کہتے ہیں مذاکرات کا مطلب ہرگز ہتھیار ڈالنا نہیں، مذاکرات پسپائی نہیں، قومی مفادات کا دفاع ہے۔ ایرانی عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ ایران مذاکرات کے ذریعے اپنے حقوق کا تحفظ چاہتا ہے۔ مذاکرات کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ایران قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران میں امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی پاکستان اپنی سفارتی کاوشیں انتہائی خلوص کے ساتھ بروئے کار لا رہا ہے۔ نہ صرف فریقین کو عارضی جنگ بندی پر قائل کیا، بلکہ 1979 کے بعد انہیں پہلی بار مذاکرات کی میز پر بٹھانے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ خطے میں اور دنیا میں پائیدار امن کی خاطر ہماری یہ مخلصانہ کاوشیں ہنوز جاری ہیں۔ آج بھی ابھی مجھے فیلڈ مارشل بتا رہے تھے کہ ایران کا پرائم منسٹر جواب موصول ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز پر ایران کا جواب موصول ہونے کی تصدیق۔ کہا فیلڈ مارشل نے ابھی بتایا کہ ایران کا جواب موصول ہو گیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان 47 سال بعد براہ راست مذاکرات ہوئے۔ مذاکراتی عمل کے لیے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ ایران میں امن کے قیام کے لیے پاکستان تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ مظلوم اقوام کے حقوق کے لیے توانا آواز بن کر کھڑا ہوا۔ فلسطین اور کشمیر کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کی۔ Once again relied on propaganda, but this time its falsehood could not remain hidden for long. The Pakistan Navy safeguarded our maritime frontiers while the Pakistan Army stood like a wall of steel along the borders, defeating every malicious attempt of the enemy. دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ کہا بھارتی جارحیت کا پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ دشمن کے ڈرونز اشتعال انگیزی کو بروقت ناکام بنایا۔ بھارت کا جنگی غرور پاکستانی افواج کی حکمت عملی کے سامنے ٹک نہ سکا۔ پاک فضائیہ، بحریہ اور فوج نے فولادی دفاعی حصار قائم رکھا۔ بحریہ ہماری سمندری حدود کی محافظ ہے۔ مارکہ حق میں دنیا نے ہمارے ذرائع ابلاغ کی رپورٹنگ کو سراہا۔ پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں پروقار تقریب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہداء کی یادگار پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے کہا پاکستان کی سلامتی اور آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ مسلح افواج نے ملک کے دفاع کو یقینی بنایا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ سب کی طرف سے دونوں ہاتھ سے سلام ہے تمام شہداء پر
جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ہم سب کی حفاظت کی. اسٹینڈنگ اوویشن دیتی ہے یہ قوم فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، جنہوں نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی امانت کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بہترین طریقے سے اس امانت کی حفاظت کی. مسلح افواج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بزدل دشمن کو بتا دیا اور کہا کہ ملک کی امن و سلامتی ہماری ریڈ لائن ہے. دشمن کو ایسا جواب دیا کہ وہ دیکھتا رہ گیا، ہاتھ ملتا رہ گیا. افواج پاکستان کی قربانیوں کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں. مارکہ حق میں دشمن کو عبرتناک شکست تھی. آج دنیا پاکستان کی صلاحیتوں کی معترف ہے. نواز شریف نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا. ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. شہداء کی ماں کو سلام پیش کرتی ہوں. رینجرز کے جوانوں کی پریڈ سے سرحد پار دشمن لرز اٹھا. مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر واگا بارڈر پر تقریب. وزیر اعلیٰ پنجاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت. مریم نواز نے یادگار شہداء پر پھول رکھے. فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی. پشاور میں مارکہ حق کے 1 سال مکمل ہونے پر پروقار تقریب. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری کی یادگاری شہداء پر حاضری. تقریب میں شہداء وطن کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت. وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام کے لیے فاتح خوانی. چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام بھی سنایا گیا. مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کا سندور مٹا دیا. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی قوم کو مبارکباد. کہا مارکہ حق صرف ایک جنگ نہیں، قوم کے اتحاد، حوصلے اور پاکستان سے محبت کی داستان ہے. مارکہ حق نے یہ ثابت کیا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی. پاک افواج کے جوانوں نے ہمیشہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وطن عزیز کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. ہم اپنے شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے. پشاور سے کراچی تک مارکہ حق میں فتح کی گونج. ملک بھر میں عوام پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئی. بچوں، بزرگوں اور خواتین کی بھرپور شرکت. قومی پرچم تھامے ریلیوں میں شریک. مارکہ حق میں تاریخی کامیابی پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین. وطن کے دفاع کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا ہے. ایرانی فوج نے امریکہ کا ساتھ دینے والے ممالک کو خبردار کر دیا. ترجمان نے کہا ایران کے خلاف پابندیوں میں امریکہ کا ساتھ دینے والے ممالک آبنہ ہرمز میں مشکلات سے دوچار ہوں گے. ایران کا نظام پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. سیز فائر کے دوران بھی دشمن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. دشمن اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا. ایران نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کیا ہے. آبنہ ہرمز پر کنٹرول سے متعلق سراسر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے.